نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان کی طرف سے انکار ڈٹائی دشمنی یعنی یہود کی طرف سے جب اور کوئی اچھی خبر نہ ملی اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب ان کی طرف سے دشمنی ہی دشمنی ہے قال من انصاری الی اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہوتا ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار قال الحواریون تو ان کے صحابہ نے کہا ان کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار حواری کا مطلب مددگار ہے نصارہ جیسا صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعداد میں بڑے تھوڑے تھے 10-12 سے زیادہ نہیں تھے آمنا باللہ فرمایا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر صحیح یعنی جس طرح کہ اس کا حق ہے واشہد بأننا مسلمون اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں ربنا آمنا پھر انہوں نے کہا حواریوں نے کہ اے ہمارے رب آمنا بما انزلتا جو آپ نے نازل فرمایا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے واتبعنا الرسول اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی فاکتبنا مع الشاہدین پس آپ ہمیں اس شہادت دینے والوں میں اس گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ لیجئے ومکروا ومکر اللہ فرمایا پھر ان یہودیوں نے ایک تدبیر کی ومکر اللہ اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی واللہ خیر الماکرین تو اللہ بے شک سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے یہودیوں کی دشمنی جب حد سے زیادہ گزر گئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے لیکن اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے قرآن میں کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ مغلوب نہیں ہونے دیتا دو قسم کے ایک نبی ہوتے ہیں ایک رسول ہوتے ہیں انبیاء کو قتل بھی لوگوں نے کیا جیسے یحییٰ علیہ السلام کو اسی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل کیا گیا لیکن رسول کو اللہ اس کی اس حد تک بےعزتی نہیں کرنے دیتے کہ اس کو قتل کر دیا جائے رسوا کیا جائے تو رسول کے بارے میں پھر اللہ اپنی غیبی مدد فرماتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی کہ میں نے یہ طے کر دیا ہے میرا یہ حکم ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہیں تو رسولوں کے غلبے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو اللہ جو ہے آسمانوں سے عذاب بھیج کے اسی قوم کو نافرمانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور رسول کو محفوظ رکھتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول کو کہیں غلبہ عطا فرماتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے پھر اللہ ان کے نہ ماننے والے جو ہے منکرین ہیں ان کو ہلاک کرتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے ایسے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ رسول ہیں فرمایا رسولا الی بنی اسرائیل وہ بھی رسول تھے اب انہوں نے جو ان کے قتل کی تدبیر کی رسوا کرنے کی تدبیر کی کو صلیب چڑھا دیا جائے پھانسی دے دی جائے صلیب دے دی جائے تو اللہ رب العزت فرمایا میں نے اپنی ایک تدبیر تو میری تدبیر بہرحال سب پہ غالب ہے اب اس کے بارے میں جب وہ اپنے حواریوں کے ساتھ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اب وہاں کے جو عیسائی جو بادشاہ ہے رومن جو بادشاہ ہے اس نے بھی یہ طے کر لیا ہے ان پادریوں کے ساتھ مل کر کہ بہرحال ان کو صلیب دے دی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک کوہ زیتون پر ایک گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کے حواری ان کے ساتھ تھے اب انہی 10 یا 12 جو حواری تھے انہی میں سے ایک جاسوس بھی تھا ایک منافق بھی تھا انہی میں سے اس نے پولیس کو اطلاع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس گھر کے اندر چھپے ہوئے تو پولیس اس گھر کے اندر جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تو اللہ کی تدبیر یہ ہوئی
کہ اللہ رب العزت نے جو وہ منافق تھا، جو جاسوس تھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اللہ نے اس رسوائی سے، اس جو وہ ذلت جو دینا چاہتے تھے، اس سے ان کو محفوظ رکھا۔ اب اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، 3 نقطہ نظر ہیں۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے آدمی تھے معاذ اللہ، ہم نے ان کو صلیب دی تھی اپنے طور پر، ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق تھے، سچ تھے، اور ان کو صلیب ہو گئی۔ یعنی عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کو صلیب ہوگی، بلکہ وہ صلیب پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گا، یعنی ہمیں بخشوا گئے ہمیشہ کے لیے۔ اور جب جو ان کی کروسیفیکیشن پہ یقین کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اور جو اس کروسیفیکیشن پہ نہیں کرے گا یقین، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صلیب دے دی گئی، ان کا انتقال ہو گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ اب یہ 3 دن کے بعد جب ان کا دوبارہ جو ظہور ہے، زندہ ہونا ہے، اور 3 دن یہ کائنات بغیر خدا کے رہے۔ کیسی عجیب بات ہے نا، جب اس کو خدا مانتے ہیں پھر 3 دن کائنات ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، ایک لمحے کے لیے کائنات بچ نہیں سکتی اگر خدا رب العزت کی ہستی اور ان کی قدرت اور طاقت موجود نہ ہو۔ تو یہ اس دن وہ ایسٹر مناتے ہیں کہ جس دن وہ دوبارہ آسمانوں پر چلے گئے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو، عصمت کو محفوظ رکھا اور ان کو اس کوہ زیتون سے براہ راست آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا اور وہ دوبارہ حکومت کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے سارا۔ اور مسلمانوں کا ایک چھوٹے گروہ کا یہ عقیدہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں محفوظ رکھا، ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا، وہاں سے وہ ہجرت کر گئے کسی اور علاقے کی طرف، اور وہاں انہوں نے تبھی وفات پائی، اور وفات پانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یعنی یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن امت کی اکثریت اسی بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ فرمایا، اس قال اللہ یا عیسیٰ، کہ اے عیسیٰ، عزت کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک۔ اب اس لفظ پہ کتابیں لکھی گئی کہ میں تمہیں، متوفی کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے کہ پورا وصول کرنا، پورا لے لینا، اور دوسرا مطلب ہے وفات دینا۔ اب جو گروہ امت کا جو چھوٹا گروہ اس بات کو مانتا ہے، وہ اسی سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو وفات دے دی، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر ان کے بدن کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اور دوسرا گروہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پورا وصول کر لیا، پورا اٹھا لیا۔ تو یہ اٹھانا جسمانی طور پہ تھا، یہ اٹھانا جسم کے ساتھ تھا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تمہیں اپنی طرف بلند کروں گا، اٹھاؤں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تمہیں پاک کروں گا، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور تیرے جو پیروکار ہیں، جو تیرے ماننے والے ہیں، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں ان کو تیرے دشمنوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ اب یہ سزا ملی ہے یہود کو کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ قیامت تک اب یہ عیسائیوں کے ماتحت ہو کے رہیں گے۔ اب آپ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیل کی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے امریکہ کی وجہ سے، اور امریکہ ایک کرسچین حکومت ہے، امریکہ ایک عیسائی حکومت ہے، امریکہ کا صدر آج بھی بائبل پہ حلف لیتا ہے۔ تو یہ کہیں بھی کسی بھی، یعنی ان کے بغیر یہ ان کی حکومتیں ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ ثم الی مرجعکم، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پھر میری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے۔ فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ دنیا میں جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے وہ قیامت کے دن ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ فاما الذین کفروا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، دشمنی کی عیسیٰ علیہ السلام سے، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا، تو میں ان کو بڑا شدید عذاب دوں گا دنیا کے اندر بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہودیوں کے ساتھ دنیا کے عذاب کیا ہے؟ دنیا کے عذاب یہ ہے کہ ہر 100-150 برس کے بعد، ان کی پوری تاریخ، یعنی اس وقت کا ذکر آج تک یہ واضح ہے کہ ہر 100-150 برس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے۔ یہ دوبارہ سے پھر عروج پر پہنچتے ہیں، پھر دوبارہ سے اللہ عذاب بھیجتا ہے، پھر نیچے جاتے ہیں، دوبارہ عروج پہ پہنچتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں۔ اب جو آخری عذاب تو وہ ہٹلر کے ذریعے آیا تھا۔ ہٹلر نے یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ لاکھوں کے حساب سے یہودی قتل کیے، بچے کچے، پھر وہ رشیا اور برطانیہ کی مدد سے پھر اسرائیل پہنچے، وہاں پر انہوں نے حکومت کی۔ اب تقریباً 100 برس ہو چکا، یعنی 100 برس ہونے کو ہے اب جو اسرائیل، اب یہ عروج پر پہنچ گئے اس وقت، دنیا میں عروج پر ہر شعبے کے اندر۔ اب اس 100-150 برس کے بعد ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، جو زندہ رہنے والے دیکھیں گے کہ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر ان پر عذاب بھیجے گا۔
اور پھر یہ دوبارہ زیرو پہ آ جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ اپنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ عذاب ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں عذاب بھیجوں گا۔ کیوں عذاب بھیجا؟ کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا اور پھر انہیں میرے رسول کے ساتھ دشمنی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ عذاب کا مزہ دنیا کے اندر بھی بھوگتے رہیں گے اور آخرت کے اندر تو وہ عذاب ہوگا ہی، اور وہاں ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ہاں البتہ جو ان میں سے ایمان لائے۔ اب ان کا ایمان لانا کیا ہے؟ ان کا ایمان لانا یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ کینسل ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، فرمایا پھر میں ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا آخرت میں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جو ہے ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، فرمایا اللہ ایسے ہی اس بہترین یاد دہانی کو اور ان آیات کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں تاکہ تم یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرو۔